اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کریم اللہ نے پہلے ڈرنے کا حکم دیا اور پھر سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، سچے لوگوں کی معیت اور صحبت کو بیان کیا۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی رجب کے مہینے میں ہے۔ سن 537 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو آپ کا وصال باکمال ہے۔ تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چشتیوں کے شہنشاہ، یہ وہ باکمال شخصیت تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کرم فرمایا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 9 سال تھی تو آپ نے اس وقت قرآن مجید مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ 9 سال کی عمر مبارکہ میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اپنی والدہ صاحبہ کے پاس آپ رہے تو تربیت پاتے رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی شخصیت تھے آپ، اتنی بڑی شخصیت تھے، اور آپ کے پیر و مرشد جب آپ کو لے کر میرے محبوب کریم بلکہ حضرت مکہ شریف کے اندر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ کے پیر و مرشد نے اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کیا، کریم اللہ یہ اپنے مرید معین الدین کو، جن کا نام حسن تھا، ان کو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو کریم اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب پیر صاحب نے جب یہ جملہ دعا کا بولا، کریم اللہ اس بچے کو، اس میرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اب کریم اللہ نے اتنا قبول کیا، اتنا قبول کیا کہ جب مکہ سے پھر مدینہ شریف کی طرف آپ ہجرت لے کر گئے، ہجرت کر کے گئے، وہاں آپ پہنچے تو حرم نبوی کے اندر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف کے اندر جب آپ تشریف لے کر گئے تو اس وقت پیر صاحب نے کمال کا جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مرید معین الدین، اب آپ محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ اب کمال کے وہ مرشد تھے کہ جو اپنے مرید کے حالات کو جانتے تھے کہ اب میرا مرید جو ہے وہ ایک مقام تک پہنچ چکا ہے، تو اس وقت آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مرید معین الدین، اے حسن، آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے میرے محبوب کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا تو روزے سے میرے محبوب نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اب کیونکہ پیر صاحب بھی جانتے تھے کہ میرا مرید جن کا نام حسن ہے، معین الدین جس کو کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز جس کو کہا جاتا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ سلام کرتے ہیں، سلام خواجہ معین الدین چشتی کرتے ہیں، اور میرے آقا کے روزے مبارکہ سے ان کا جواب آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وعلیکم السلام یا معین الدین۔ تو اس وقت کیونکہ پیر صاحب بھی جانتے تھے کہ اب میرا مرید جو ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، سلام یہ کرے گا، جواب میرے مصطفیٰ عطا فرمائیں گے۔ اتنا مقام تھا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ جب رائے پتھورا اس نے دیکھا نا کہ اجمیر کے اندر جناب حضرت سیدنا خواجہ اجمیر چشتی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا کمال بڑھتا جا رہا ہے، اب لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوتی جا رہی ہے، تو اس وقت جناب آپ نے کوشش کی کہ آپ کے اس معاملات کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج جناب ایک بندے کو عروج مل رہا ہو تو دوسرا کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے ناکام کرنے کی کہ یہ ناکامی ہو جائے۔ اس وقت رائے پتھورا اس نے یہ سوچا
کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سکہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے جا رہے ہیں، اب کیوں نہ ہو کہ ان کا بالکل عظمت مقام کم کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ سوچنے لگا اب کیا کیا جائے۔ سوچنے کے بعد پھر اس نے ایک بہت بڑے جوگی کو کرائے پر لیا اور کہنے لگا کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ جادو کے ذریعے سے ہم اس پر جادو کریں تاکہ لوگ اس کی طرف بالکل نہ آئیں۔ اب یہاں پر نام ہو تو صرف ہمارا معین الدین کا نام بالکل دنیا میں نہ رہے، لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معلوم نہیں تھا اللہ کے بندو، جس اللہ کے ولی کے ساتھ تم مقابلہ کر رہے ہو وہ عام نہیں، وہ اللہ کا پیارا ولی ہے، اور اللہ کے ولی کا کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک جوگی کو جو سب سے بڑا جوگی ہے اس کو بلا لیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مقابلے کے لیے جس وقت بڑے بڑے جوگیوں کو لے کر جناب ساتھ نکلے، اب جوگیوں نے یہ کیا کہ اپنے جادو کے ذریعے جناب انہوں نے آگ کو چلانا شروع کر دیا اور بڑے بڑے سانپوں کو جناب اپنے گھوڑوں کے ساتھ چلانا شروع کر دیا تاکہ ہمارے ساتھ یہ چلتے ہوئے شیروں کو دیکھے اور شیروں پر پھر ہماری سواری کو دیکھے اور ہمارے شیروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سانپوں کو چلتے ہوئے دیکھے، یہ لوگ خود بخود جناب ان کی ہیبت سے، ان کے ڈر کی وجہ سے یہ خود بخود جناب والا رسوا ہو جائیں گے، یہ خود مغلوب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مقابلے میں جس وقت لوگ نکلے نا شیروں پر سواریاں کرتے ہوئے اور اپنے ساتھ جناب بڑے بڑے سانپوں کو رفیق سفر کرتے ہوئے جب نکلے تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جس وقت قریب آئے نا ان کے ساتھ آگ بھی ہے۔ اب انہوں نے جناب بڑی کوشش کی کہ ایک بہت بڑی آگ کو جلا دیا جائے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ایک ہی کرم نوازی فرمائی ہے، آپ نے اپنے جوتے مبارکہ کو اٹھا کر اس آگ کی طرف متوجہ کیا۔ جب آگ کی طرف آپ نے متوجہ کیا یعنی کہ پھینکا، ہوا یہ کہ جتنی بھی آگ تھی وہ ساری کی ساری آگ بھی بجھ گئی اور ان کے جتنے بھی سانپ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب جناب والا بڑے بڑے جوگی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارے سانپ بھی گئے، انہی سانپوں کے ذریعے ہم نے کو مغلوب کرنا تھا، لیکن یہ تو مغلوب ہونے کی بجائے غالب ہوتے جا رہے ہیں، مغلوب ہونے کی بجائے یہ تو کمال کرتے جا رہے ہیں۔ بڑی عجیب حالت ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ تو جس وقت وہ جوگی قبلہ خواجہ صاحب کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بتائیے آپ کا منصب کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو، آپ کیا طریقہ کار اپناتے ہو، اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی آگ کو آپ نے کی نالین نے بجھا دیا، اتنے بڑے بڑے سانپوں کو آپ کی نالین نے مار دیا، ہم کچھ بھی نہ کر سکے، بتائیے تو صحیح آپ کا منصب کیا ہے، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، اتنا بڑا مقام آپ نے کیسے پایا؟ اس نے کہا اچھا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا میرا مقام پوچھنے سے پہلے، میرا منصب پوچھنے سے پہلے مجھے یہ بتا تیرے پاس کوئی اور بھی ہمت ہے؟ دلی دلی سبحان اللہ کہہ دو، اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی تیرے پاس طاقت ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں میرے پاس اس سے بڑھ کر طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی آپ کے پاس طاقت ہے اس کا استعمال تو کر۔ پھر اللہ کا یہ بندہ جو بالکل سادہ سا لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے پاس گدڑی سی ہے، ٹاٹ کا لباس اس نے پہنا ہوا، اس کے پاس ایک بوری کا لباس موجود ہے، فرمایا پھر اللہ کا یہ بندہ پھر تیرے مقابلے میں آئے گا، جو تیرے پاس ہمت والا کام ہے وہ کر کے دکھا۔ تو وہ جوگی جناب والا ہوا میں اڑنے لگ گیا، اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ہوا کو حکم دیا کہ مجھے اڑا کر لے جاؤ۔ تبھی کہا جاتا ہے وہ میرا بھائی اگر کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو نا اس کو ولی نہ شمار کرنا، کسی کو تخت الٹا کرتے ہوئے دیکھو تو ولی شمار نہ کرنا، اگر کوئی اپنے جادو کے ذریعے لوگوں پر حملہ کرنا چاہے تو پھر اس کو ولی شمار نہ کرنا۔
یہ بوقت ضرورت اللہ کا ولی یہ معجزہ اپنا ظاہر کرتا ہوتا ہے، اپنا کرامت اپنی ظاہر کرتا ہوتا ہے. معجزہ تو نبی سے ہوتا ہے نا، کرامت اپنی بوقت ضرورت ظاہر کرتا ہوتا ہے، ورنہ عام سے لوگوں کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے کبھی یہ کرامتوں کا زور نہیں کرتا. جب اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تو اس وقت جناب والا سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کام کر دکھایا وہ کمال ہے. توجہ ہو تو سبحان اللہ. اب نے فرمایا بس یہی کام تھا کہ ہوا میں اڑنے والا، ہوا میں اڑ کے دکھا دیا تو نے، اب یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، لوگوں پر اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرح مائل کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہے. جب اس نے یہ کام کیا تو آپ نے کوئی اور اشارہ نہیں کیا، آپ اپنے جوتے مبارکہ کو اشارہ کر کے کہا تو بھی ہوا بن کے اڑ. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. تو بھی ہوا بن کے اڑ. کس کو کہا؟ اونچی آواز سے بولو. بڑے بڑے جوگی اپنا کرتب دکھانے کے بعد بھی کچھ نہ کر پائے، آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ تو بھی ہوا بن کے اڑ. جب وہ جوتا ہوا بن کے اڑنا شروع کیا تو جہاں کہیں بھی وہ جوگی لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو رہا تھا، وہیں سے جوتے نے اس کو پکڑا، اس کے سر پر لگا، پکڑ کر پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا اوے ظالم، تو ہوا میں اڑ کے لوگوں کے سامنے اپنا غلبہ دکھانا چاہتا تھا، ابھی میں تو نہیں آیا، یہ تو میرا جوتا تھا جو تجھے میرے پاس لے کے آ گیا ہے. یہ تو میرا جوتے کا کمال اتنا ہے کہ میرا جوتا تجھے وہاں سے لے کر جہاں آ گیا. اب بتا تیرا جادو کہاں ہے، اب بتا کہ لوگوں میں کیسے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھے دکھا تو صحیح کیا ہوگا تیرے ساتھ. جب یہ بات کی نا تو اس وقت جناب والا وہ صرف ایک ہی جملہ اس نے بولا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے یہ تو بتا تیرا منصب کیا ہے. تو پھر خواجہ صاحب بولے، آپ نے فرمایا ظالم، ہمارا منصب یہ نہیں ہے جس کو تم نے سمجھا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا سے کرتے ہیں. یہ تھا خواجہ صاحب کا مقام، یہ تھا خواجہ صاحب کی عظمت اور شان. دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.